پیدائش اس کا 14واں باب جو 24 آیات پر مشتمل ہے۔ اور سنار کے بادشاہ امرافل اور اللاسر کے بادشاہ اریوک اور ایلام کے بادشاہ کدر لامر اور جوئم کے بادشاہ تدعال کے ایام میں یوں ہوا کہ انہوں نے سدوم کے بادشاہ برا اور امورا کے بادشاہ برشا اور ادما کے بادشاہ سنی اب اور زبیوم کے بادشاہ شمیبر اور بالا یعنی زغر کے بادشاہ سے جنگ کی۔ یہ سب صدیم یعنی دریائے شور کی وادی میں اکٹھے ہوئے۔ 12 برس تک وہ کدر لامر کے مطیع رہے، پر 13ویں برس انہوں نے سرکشی کی، اور 14ویں برس کدر لامر اور اس کے ساتھ کے بادشاہ آئے اور افائیم کو استارات کرنیم میں اور زوزیوں کو حام میں اور ایمیم کو سوی کری تیم میں اور ہوریوں کو ان کے کوہ شعیر میں مارتے مارتے ایل فاران تک جو بیابان سے لگا ہوا ہے آئے۔ پھر وہ لوٹ کر عین مصفات یعنی قادس پہنچے اور امالیکیوں کے تمام ملک کو اور اموریوں کو جو حسیسون تمر میں رہتے تھے مارا۔ تب سدوم کا بادشاہ اور امورا کا بادشاہ اور ادما کا بادشاہ اور زبوئیم کا بادشاہ اور بالا یعنی زغر کا بادشاہ نکلے، اور انہوں نے سدیم کی وادی میں مارکا آرائی کی، تاکہ ایلام کے بادشاہ کدر لامر اور جوئم کے بادشاہ تدال اور سنار کے بادشاہ امرافل اور الاسر کے بادشاہ اریوک سے جنگ کریں۔ یہ 4 بادشاہ ان 5 کے مقابلے میں تھے، اور سدیم کی وادی میں جا بجا نفت کے گڑھے تھے، اور سدوم اور امورا کے بادشاہ بھاگتے بھاگتے وہاں گرے، اور جو بچے پہاڑ پر بھاگ گئے۔ تب وہ سدوم اور امورا کا سب مال اور وہاں کا سب اناج لے کر چلے گئے، اور ابرام کے بھتیجے لوط کو اور اس کے مال کو بھی لے گئے، کیونکہ وہ سدوم میں رہتا تھا۔ تب ایک نے جو بچ گیا تھا جا کر ابرام عبرانی کو خبر دی، جو اسکال اور آنیر کے بھائی ممرے اموری کے بلوتوں میں رہتا تھا، اور یہ ابرام کے ہم عہد تھے۔ جب ابرام نے سنا کہ اس کا بھائی گرفتار ہوا تو اس نے اپنے 318 مشتاق خانہ زادوں کو لے کر دان تک ان کا تعاقب کیا، اور رات کو اس نے اور اس کے خادموں نے غول غول ہو کر ان پر دھاوا کیا اور ان کو مارا، اور خوبا تک جو دمشق کے بائیں ہاتھ ہے ان کا پیچھا کیا، اور وہ سارے مال کو اور اپنے بھائی لوط کو اور اس کے مال اور عورتوں کو بھی اور لوگوں کو واپس پھیر لایا۔ اور جب وہ کدر لامر اور اس کے ساتھ کے بادشاہوں کو مار کر پھرا تو سدوم کا بادشاہ اس کے استقبال کو سوی کی وادی تک جو بادشاہی وادی ہے آیا، اور ملک صدق سالم کا بادشاہ روٹی اور میں لایا، اور وہ خدا تعالی کا کاہن تھا، اور اس نے اس کو برکت دے کر کہا کہ خدا تعالی کی طرف سے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے ابرام مبارک ہو، اور مبارک ہے خدا تعالی جس نے تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا۔ تب ابرام نے سب کا 10واں حصہ اس کو دیا۔ اور سدوم کے بادشاہ نے ابرام سے کہا کہ آدمیوں کو مجھے دے دے اور مال اپنے لیے رکھ لے، پر ابرام نے سدوم کے بادشاہ سے کہا کہ میں نے خداوند خدا تعالی آسمان اور زمین کے مالک کی قسم کھائی ہے کہ میں نہ تو کوئی دھاگا، نہ جوتی کا تسمہ، نہ تیری اور کوئی چیز لوں، تاکہ تو یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے ابرام کو دولت مند بنا دیا، سوا اس کے جو جوانوں نے کھا لیا اور ان آدمیوں کے حصے کے جو میرے ساتھ گئے۔ سو آنیر اور اسکال اور ممرے اپنا اپنا حصہ لے لیں۔